حضرات گرامی، آج کا دن عید کا دن ہے۔ 10 ذوالحجہ 1444 ہجری ہے، 29 جون سن 2023 عیسوی ہے۔ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو دن گزر رہا ہے ہماری زندگی کا دن کم ہو رہا ہے۔ گرمی کی وجہ سے بخار وغیرہ ہو جانا معمولی بات ہے۔ ابھی بھی یہاں پر میرا پرانا مقتدی انتخاب عالم تشریف فرما ہے، بتا رہا تھا کہ میری زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، 4-5 دنوں سے بخار ہے۔ اللہ عز و جل ہماری بھابھی جان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میری اپنی بھی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں۔ اب تو بابا یہ حالت ہو رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جو دن آ رہے ہیں قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ 48 سال عمر ہو گئی، مالک کی کائنات کی پہچان نہ ہوئی۔ اللہ کون ہے، رب کون ہے، الوہیت اور ربوبیت والا مالک کون ہے، ہمیں آج تک پہچان نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل کی اگر پہچان کی ہے تو نبیوں نے، اللہ عز و جل کی پہچان اگر یوں کہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف، جتنی پہچان امام الانبیاء نے مالک کی کائنات کی ہے، میں یوں کہنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا کہ یہاں تک کہ جتنی پہچان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ عز و جل کی کسی اور نے کی نہیں اس دھرتی پر۔ میں نے جو خطبے میں آیات پڑھی ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ آیات قربانی کے دوران پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ قربانی کا جانور قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہاں پر سرکار عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے تھے، اسی مصلی پر کھڑے ہوتے آپ 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ پہلے ہی دن ذبح کیا کرتے تھے، دوسرے دن تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ قربانی دوسرے دن کرنا، تیسرے دن کرنا نبی کی سنت نہیں۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ شریعت کا حصہ نہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سرکار کی سنت ہے۔ کون کرے؟ بڑے بڑے مولویوں کو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا نہیں آتا۔ بہت دور ہو گئی سرکار کی سنت۔ امام الانبیاء کو آرڈر ہوا، کل کہو، کہہ دو، فرما دو، آگاہ کر دو، الہی کیا فرماؤں، کیا آگاہ کروں، کیا چاہتے ہیں آپ مالک کی کائنات؟ کل کہو، انا، اپنی طرف اشارہ کیا، قل ان الصلاتی، امام الانبیاء نے کہا ہر قسم کی نماز میری اللہ عز و جل کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز چاہے فجر، ظہر، عصر، مغربی، عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، اشراق، چاشت، آوابین کی نماز،
سنت نوافل وطر کی نماز کیوں نہ ہو، جمعے کی نماز کیوں نہ ہو، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کیوں نہ ہو، ہر نماز مالک کائنات کے لیے۔ اس لیے امام الانبیاء کو آرڈر ہوا تم کہو ان صلاتی و نسکی، پہلے تو نماز کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو قربانی بھی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قربانی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ علیان الحق تھانوی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ ساتھ قربانی کا بھی حکم دیا، دونوں چیزیں آ گئی۔ چلو یہ ٹھیک ہے، عبادات کے معاملے میں جو کچھ ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، نماز اللہ کے لیے ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی یہاں تک کہ قربانی بھی اللہ کے لیے، ابھی اور بھی کچھ ہے۔ فرمایا وَمَحْيَايَ، میری حیاتی، امام الانبیاء نے فرمایا میرا زندہ رہنا، میری حیاتی، میری زندگی بھی اللہ عز و جل کے لیے وقف ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا میرا دنیا سے رحلت کر جانا، وفات کر جانا، میرا چلا جانا بھی اللہ عز و جل کے لیے، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ جب میں قربان کر رہا ہوں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، سرکار نے خود بھی پڑھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے الفاظ قرآن حکیم کے۔ امام الانبیاء کو ابھی بھی اور آرڈر ملا، آپ نے یہ کہہ دیا میری نماز بھی، قربانی بھی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلا جانا، یہ سارا کا سارا رب العالمین کے لیے ہے، آگے بیچ میں کسی اور کے لیے کوئی اور معاملات نکل آئیں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اللہ عز و جل کا شریک کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، ہم لوا کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، میں کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے آرڈر ملا، اللہ عز و جل کی طرف سے آرڈر ملا، سر عطائے خم ہونے والا سب سے پہلے فرما بردار میں بنوں۔ مجھے آرڈر ملا ہے، کتنی واضح بات کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرضوں کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا، سب پڑھ بھی لو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ پڑھنا لازم ہے، واجب قسم کا مسئلہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے نہیں، گھر میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں
کہ آج بھی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اگر جس ماں بہن بیٹی نے اگر فجر کی نماز پڑھی ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لے۔ فرضوں کا سلام پھرنے کے فوراً بعد، یعنی کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ پڑھنا لازم ہے۔ ابھی بھی بچہ جب ہم آئے مسجد کو تالا لگا ہوا تھا، حضرت مولانا اسلم تھانوی صاحب کا بچہ اس طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس طرف سے کیوں آ رہے ہو؟ دل خوش ہوا، کہنے لگا کہ حضور کا حکم ہے کہ راستہ بدل کے آؤ۔ کتنا ثواب ملا۔ دین جو سارا کا سارا ہے وہ نام ہی اداؤں کا ہے۔ اللہ پاک کو ادائیں پسند ہے کہ جو میں نے فرما دیا، میرے محبوب نے آپ کو آگاہ کر دیا، اسی پر عمل کرو نا، میں راضی۔ کھانا تو سبھی کھاتے ہو پیٹ بھرنے کے لیے، اگر سنت کے مطابق کھاؤ گے تو ثواب زیادہ۔ حالانکہ ہاتھ گیلے ہونا کھانے کے دوران لازم ہے، بڑے بڑے مولوی عمل نہیں کرتے۔ کھانے کے دوران اپنا دایاں گھٹنا اوپر کرنا لازم ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ کھانے کے دوران دائیں ہاتھ سے کھانا، انگلیوں سے کھانا نبی کی سنت ہے، وہ عمل نہیں کرتے۔ اب حکمت بتاؤں، ہے کھانے کا معاملہ، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کہو گے کہ کھانے کا معاملہ لے کر بیٹھ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، کھانے کو بہت کچھ ملتا ہے، گرم گرم ملتا ہے۔ اگر چمچی سے کھانے بیٹھ گئے، پلا کھانے بیٹھ گئے، گرم تیز ہوا آپ کی زبان جل جائے گی۔ ہاتھ سے کھانے کی کیا حکمت ہے کہ پہلے پتہ چل جائے منہ میں جانے سے پہلے لقمہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، نارمل ہے کیسے ہے، تاکہ کہ آپ کی زبان کا نقصان نہ ہو، آپ کے منہ میں چھالے نہ نکل آئیں، ورنہ بعض اوقات گرم چیز منہ میں جانے سے منہ اس قدر ابل جاتا ہے کئی مہینے تک آدمی کھا بھی نہیں سکتا۔ ایسا نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا کہ جو کھانے پر بھی ہمیں اپنی حکمت سمجھا کر گئے۔ ہاتھ سے کھانا اور 3 انگلیوں کو چاٹنا، یہ شہادت والی، یہ والی اور یہ والی، 3 انگلیوں سے کھانا بھی سنت ہے، 3 انگلیوں کو چاٹنا بھی سنت ہے۔ اب آگے حکمت دیکھو کہ کھانے میں کہ آدمی کو کٹوری چاٹنے کا کیوں حکم ہے؟ نہیں سمجھتے حکمت۔ اصل میں اس کٹوری میں سے سالن جتنا بھی تھا سارا کھا لیا، لیکن چاٹنے کا مقصد کٹوری نہیں، اصل میں ایک انداز رکھا ہے نبی نے کہ کوئی حقارت بھی محسوس نہ کرے، اصل میں شہادت والی انگلی کو چوسنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر آدمی کھانا زیادہ بھی کھا لے، کٹوری چاٹنے سے فوری طور پر کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدے کی تکلیف نہیں ہوتی، کئی بیماریاں نہیں ہوتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج بتایا، جو مجھ جیسا ملا ابھی بھی کر کے راضی نہیں، اور انتخاب عالم کو کہوں گا کہ جو کا دلیا سرکار نے فرمایا کہ بخار والے مریض کو کھلاؤ، پورا سال اسے بخار نہیں ہوگا۔ جس چیز پر سرکار کی مہر لگ جائے، فتویٰ لگ جائے، وہ اٹل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام روٹین میں کوئی جانور منہ مار جائے برتن کو 3 مرتبہ دھو پاک ہو جائے گا، اگر کسی برتن میں کتا منہ مار جائے، سرکار نے فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونا ہے اور 7 مرتبہ مٹی سے اسے مانجھنا بھی ہے۔ انگریزوں نے تحقیق کی،
انہوں نے تحقیق کی یہاں تک کہ 6 مرتبہ مٹی کے ساتھ برتن کو دھویا ہے جس میں کتے نے منہ مارا، ابھی بھی جراثیم باقی تھے۔ جب 7ویں مرتبہ برتن کو مانج کر دھویا ہے، خوردبین کے ذریعے دیکھا، سرکار کا کلمہ پڑھ بیٹھے، کہنے لگے تو اصل تو سائنسدان، اصل حکیم، اصل دانا، حکمت سے بھرپور تو شخصیت بھیجی ہے تو آمنہ کے لال کو بھیجا ہے۔ کلمہ پڑھ بیٹھا کہ 7 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھونے سے جراثیم ختم ہو گئے۔ جو بھی فرمان سرکار کا ہے وہ اٹل ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کرو، 3 حصے کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے، غریبوں کے لیے۔ غریبوں کو کون دے؟ بہت مشکل ہے۔ باتوں کا دل تو کرتا ہے ایسی بات کروں، لیکن کرتا نہیں ہوں ممبر پر بیٹھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، کوئی اور تو نہیں نا۔ اللہ کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، مالک کی کائنات دینے والا ہے۔ غریب محلے دار کو گوشت نہیں دیا جاتا۔ علیان الحق تھانوی نے مسئلہ صحیح بتایا، اس کی ذرا اور وضاحت کر دوں کہ سارا قربانی کر کے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پورا سال بھر آپ کو گوشت مہیا نہیں ہوا، وہ جانور خود پورا کھا سکتے ہو، لیکن اس میں ایک وضاحت آئی ہے کہ جو گھرانہ پورا جانور ایک بکرا ہے یا بکری ہے، گھر والے پورے کھا سکتے، اس میں شرط یہ ہے کہ کثیر العیال ہو، یعنی کہ جیسے مجھے بتا رہے تھے انتخاب عالم کے، ہم 9 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، یعنی کہ گھر کے 11 افراد یہ ہو گئے۔ اب بھانجے بھی ہیں، بھانجیاں بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، رکھ پا بھی ہے۔ اب اتنا نہیں کہ اپنے ہی قریبوں کو بھرا ہے، اپنے ہی کنبے کو، بازا کنبا اکٹھا، اب تو اکٹھا رہنے کے والا رواج نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر اکٹھا ہے کنبا تو وہ سارے اکٹھے کھا سکتے، نہ دیں۔ ورنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے۔ اب میں کیا بتاؤں، کئی گھروں سے گوشت ہمیں بھی آتا ہے مولویوں کو، خدا دی قسمیں بیچ میں 3 بوٹیاں نظر نہیں آتی، نیری چربی، موٹائی، اللہ نہیں جانتا۔ ساری ران گھر میں، پٹھ گھر میں، اچھی چیزیں گھر میں، اللہ کے نام پر ہم کیا دے رہے ہیں؟ کیا اللہ عز و جل ہماری نیت کو نہیں جانتا؟ خوب جانتا ہے۔ کافی عرصہ قبل کی بات ہے، ایک دوست کے یہاں بیٹھا تھا، وہاں پر قربانی ہو رہی تھی، کافی سارا گوشت تیار ہو چکا تھا۔ بوڑھی مائی تقریباً 80 سے اوپر عمر ہوگی، تھر تھر کانپ رہی تھی، دروازے پر دستک دی، بیٹا میں قریب جھوپڑیوں سے آئی ہوں، لہذا کچھ گوشت دے دے۔ میرے پوتے پوتیاں بھوکی بیٹھی، کانپ رہی تھی، دروازے کو دھکا دے کر زور سے بند، نہیں ابھی نہیں، ابھی دے رہے ہیں۔ اگر گوشت 1 کلو بھی تیار ہو چکا ہے، حدیث سن لو ذرا، سب کیا تو سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ عز و جل کے نبی نے آگاہ کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں چل کے تیرے دروازے پر آیا تھا، میری رحمت چل کے آئی تھی، تو نے دھکے دے کر مجھے بھگا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو کہا میری دعوت پر ہے، آئے تو صحیح،
چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اللہ پاک آئیں گے۔ یہ کون سا پرانا لباس پہن کر فقیر کے روم میں آیا؟ یہ اللہ ہو سکتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے مراد اللہ کی رحمت چل کے آئی۔ فرمایا موسیٰ جب میں آیا تھا تم نے اپنے گھر داخل بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ کوئی غریب آ جائے کھلاؤ۔ یہاں کے امام مسجد کا بھی حق ہے، مولانا اسلم تھانوی صاحب کے بچوں کے یہاں پہنچاؤ، ان کا بھی حق ہے۔ کل جمعہ آ رہا ہے، میں اپنا بھی حق بتا دوں، اگر کوئی کل ساتھی مجھے جمعے کے بعد اگر کوئی گوشت کھلا دے تو اس کی بڑی مہربانی، ثواب ملے گا۔ اللہ پاک نیت کو دیکھتا ہے، ورنہ بابا جن کے یہاں فوت کی ہو جائے نا، پھر ہم بڑے مولوی یاد آتے ہیں۔ محلے میں ہم مولوی احباب کوئی شادی ہونا مولوی کو نہیں بلاتے، شادی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی کا بھائی یا ابا جان کوئی انتقال کر جائے، خدا کی قسم سب کو پہلے پوچھتا کو جلدی آؤ۔ ہر قسم کے اللہ پاک نے ڈیوٹی مختلف لگائی ہوئی ہے نا، تو خیال کرو، 3 حصے کرو۔ جانور کے بدن پر ہاتھ پھیرنے سے بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث سن لو، سرکار نے فرمایا کہ بار بار بدن پر ہاتھ پھیرو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جانور کو پھیرانا نبی کی سنت، جانور کو پیار کرنا نبی کی سنت، اسے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلانا، گھاس وغیرہ کھلانا، اسے پانی پلانا، اسے نہلانا۔ میرے سالے نے بھی بکرا لیا ہے، بچے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ بکرا روزانہ 2 ٹائم شیمپو سے نہلاتے ہیں اسے۔ کتنا ثواب مل رہا۔ خود بابا شیمپو سے نہائیں یا نہ نہائیں، لیکن بکرا صاحب شیمپو سے نہا رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی کسی نے نہلایا ہے؟ بچیاں بتا رہی، خوش ہو رہی تھی کہ ہم تو اپنے بکرے سے اتنا پیار کر رہی ہیں کہ دن میں 2 مرتبہ شیمپو کے ساتھ اسے نہلایا جا رہا ہے۔ پیار بھی پھر اس طریقے سے ہوتا ہے جب قربان ہوتا ہے جانور۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے نام کا جانور ہو تو چھری کو ہاتھ لگا کر دے، قریب بھی کھڑا ہو جائے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر نہیں آتا طریقہ کار تو ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہاں تک کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور کے رخ قبلے کی طرف ہونا بھی لازم ہے۔ اور جانور جتنا تڑپتا ہے، اب اس میں کیا حکمت ہے، کئی لوگ ہندو ہوں، یہود و نصارہ ہوں، کافی سارے مذہب والے جانور کو جب کاٹتے ہیں یکدم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اسلام میں یوں نہیں، اور بلکہ ہم پر تہمت لگاتے ہیں، یہ ہندو احبابی ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں، یہ جانور کو تڑپاتے ہیں، یہ گردن یکدم کیوں نہیں اڑا دیتے؟ اس میں حکمت ہے، ہمارے نبی نے منع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ گردن فل الگ بھی نہ کرو، جانور تڑپے خون باہر نکلے گا، ورنہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے، ایسی مرضیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ سرکار نے تو یوں حکم دیا، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ساری فارمی خوراک کھلاتے ہیں اور پورا سال بھائی انوار کا گوشت کیسا ملتا ہے، اور ٹھیک ہے پانی کو پہلے پریشر کو بھرایا، یہ مسلمان ہے، گوشت ایسا کھلا رہے ہیں پریشر والا جس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں آپ لوگ جان نہیں سکتے۔ اور آخری بات بھی سن لیں، عید الاضحیٰ کے دن گوشت کس طریقے سے کھانا چاہیے، اب کام کی بات ہے بھی گرمی، 29 جون ہے، آگے 30 جون آئے گا، پھر اس کے بعد جولائی شروع ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ ہاتھ کے ذریعے جنوری 31،
फरवरी 28, अब 23 है ना, अगला साल 29 का होगा। ये ज़रा समझना, आपको एक हिकमत बता दूं कि हाथ के जरिए भी पता चल जाता है महीना कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का। ज़रा तवज्जो करना, यहाँ इशारा कर रहा हूँ, पहला ये 31 का, दूसरा इस साल 28 का गुजरा, अगला साल 24 का 29 का गुजरेगा, फिर उसके बाद 31, यानी कि मार्च का महीना 31 का, अप्रैल का 30 का, यहाँ तक कि मई का फिर 31, जून 30, फिर जुलाई 31, फिर इधर आ जाओ अगस्त भी 31, जाकर देख लेना, जुलाई का महीना भी 31 का होता है, अगस्त का भी 31 का, फिर सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31 है। ये हाथ पर और इसी पर कैलेंडर देख लेना, टच मोबाइल आपके पास है और आम मोबाइलों पर भी है। गोश्त कैसे खाना चाहिए? कढ़ाई गोश्त ले आओ, कौरमा मसाला ले आओ, चाट मसाला ले आओ, अपना सेहत का बेड़ा गर्क न करो, वही काम करो जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा गया कि ईद का गोश्त, सब कह दो सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई। 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, 13 ज़ुल्हिज्जा, 4 दिन लगातार रोजा रखना हराम है। एक ईद उल फितर का और 4 ये साल में 5 रोजे हराम हैं। तहकीक से यह पता चला गोश्त वाफिक मिकदार से है, खाओ पियो, इन 4 दिनों में रोजा नहीं रखना। ये याद रखना, सरकार ने हराम करा दिया, अगर कोई मुसलमान रखेगा रोजा नहीं होगा। कौन कौन सा दिन? 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा और 13 ज़ुल्हिज्जा, 4 दिन, 10, 11, 12, 13, और ईद उल फितर जो रोजों के बाद ईद आती है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा, पानी, नमक हस्बे जायका और गोश्त, बस, और इसको खूब उबालो, फिर खूब भूनी दो, खूब दो, फिर पानी नहीं डालना। अब यही गोश्त खाओ, इसमें नुकसान नहीं होगा, नमकियात की कमी भी पूरी रहेगी, पेट में दर्द नहीं होगा। ग़िज़ा की नाली में जो सोजिश होती है चाट मसाले से होती है, ग़िज़ा की नाली में जो सोजिश होती है लाल मसाले ज़्यादा डालने से, थोम ज़्यादा डालने से, अदरक ज़्यादा डालने से, यानी कि सारी गर्म चीज़ें डालने से ग़िज़ा की नाली में जब सोजिश हो गई, फिर आप कोशिश करें इन दिनों में दूध ना पिए ताकि मरोड़ ना हो, आग को मोशन ना लगने। इन दिनों में आम भी ना खाएं, आम से भी परहेज करें। ये खाम खा की हिकमत भी बता दी, आपका फ़ायदा चाहता हूँ। मेरी वालदा माजिदा बड़ी अलीम थी, जब मेरी भाई की घरवालियाँ मेके चली जाती तो बकरा ईद के मौके पर बाज़ारों में सालन नहीं मिलता। वालदा माजिदा ने कहा कि मुझे भूख लगी, गोश्त बनाते हैं। मेरी वालदा नीचे नहीं बैठ सकती थी, कुर्सी पर बैठी, मेरे बाजू दर्द हो गया। नमक, पानी और गोश्त भोनी में टाइम मैंने देखा 1.5 घंटा मेरी वालदा ने लगवा दिया, और गोश्त इतना टेस्टी था, उंगलियां चाटते हैं। जब भाइयों की घरवालियां आई, उन्होंने खाया, कहने लगी केड़ा मसाला सटी, बड़ा टेस्टी है। मैंने कहा इसमें पानी, नमक और गोश्त के अलावा चौथी चीज और कोई चीज है भी नहीं। तो यही अमल करें, औरों को भी बताएं, सवाब मिलेगा। आम ना खाओ, और इन दिनों में दूध ज़रा बंद कर दो। दूध पीने से भी फिर इधर गोश्त की वजह से आंतों में वर्म वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी अलील हो जाते हैं। नियत समाज फरमा लें, 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा ज़ैद 6 तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए। अल्लाहु अकबर। कानों की लो, जहाँ औरतें बूंदे पहनती हैं यहाँ हाथ लेकर यहाँ बांधूंगा।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ूंगा। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3 हाथ बांधूंगा, सूरह फातिहा पढ़ूंगा और कोई सूरत पढ़ूंगा, रुकू होगा, सजदा होगा, फिर उसके बाद खड़ा हो जाऊंगा, सूरह फातिहा पढ़ूंगा और कोई सूरत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद यहाँ तक कि रुकू में ना जाए, अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा दोनों का तरीक़ाकार एक ही है। बिलखसूस जो बीमार हैं, अल्लाह पाक सेहत कामिला आजिला मुसम्मिरा अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत अता फरमाए और भाई अनवार साहब को भी सेहत अता फरमाए, भाई मंजूर साहब और वो हमारे हजरत जी हैं, वो भी फालिज के मरीज हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत अता फरमाए। बिलखसूस मोहम्मद हसन और हुसैन को देखता हूँ तो मेरा अपना भी दिल भर आता है। दुआ करे कि अल्लाह पाक इनके वालिद गिरामी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। भाई इंतखाब आलम की अम्मी जान अब्बा जान की कब्र पर अल्लाह की रोड़ रहमतें फरमाए और इसी तरह चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब की बेटी की कब्र पर किरोड़ रहमतें फरमाए और जितने भी अजीज़ व अकारिब कब्रों में चले गए, हज़रत मौलाना असलम थानवी साहब और बिलखसूस बाबा जान असगर अली साहब की कब्र पर अल्लाह पाक किरोड़ रहमतें फरमाए। जितने भी आपके मेरे भी अजीज़ व अकारिब मेरे भी वालिदैन कब्रों में चले गए, आज का दिन वो दिन है ईद उल अज़हा। आज के ही दिन मगरिब के टाइम कारी मोहम्मद हमीद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी दुनिया पानी से चले गए। अल्लाह पाक अस्हाबे किराम की कब्रों पर करोड़ों और खरबों की तादाद में रहमतें फरमाए। तमाम अहबाब नियत कर खड़े।